اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں امت مسلمہ کی تمام عالم دین، دانشور ملت اور اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو سلام و آداب پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی بحث کا آغاز ان دو سوالات سے کرتا ہوں جن دو سوالات کی وجہ سے میرے دل کے اندر قرآن فہمی کا ایک ولولہ اور جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں ان دو سوالات کو تمام علماء دین، دانشور ملت اور اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ 1444 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن ہمارے فہم سے دور کیوں ہے؟ یعنی ہم قرآن کے علم سے لا علم کیوں ہے؟ دوسرا اہم ترین سوال کہ کیا قرآن پاک ایک غیر معین کورس ہے یا معین کورس ہے؟ ان دو سوالات کے جوابات پوچھنے کے لیے میں کسی سے جسارت نہیں کرتا ہوں کہ ان کے پاس ان سوالات کا جوابات ہے یا نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر میرے پاس ان سوالات کے جوابات ہے یا نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ان دو سوالاتوں کے جوابات آپ غور فکر کر کے ملاحظہ کیجئے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ذوق قرآن اور غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ قرآن کا بیان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، کوئی ہے کہ اس پہ غور فکر کرے؟ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک غیر معین کورس نہیں ہے بلکہ ایک متعین کورس ہے، جن میں الفاظ بھی معلوم ہے، آیات بھی معلوم ہے اور صورتیں بھی معلوم ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کے اندر طرز زبان اور طرز بیان کے 5 مراحل ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی نقطہ، نقطہ سے حرف، حرف سے لفظ، لفظ سے آیت اور آیت سے سورت۔ اور قرآن پاک سمجھنے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط بھی ہیں، جیسا کہ قرآن میں بیان ہے اعراب، رموز اوقاف اور حروف مقاطعات۔ اسی طرح قرآن پاک کی طرز زبان کو سمجھنے کے لیے 3 اہم پہلو ہیں۔ قرآن فہمی کی نئی جہت میں طرز بیان سمجھنے کا سب سے پہلا پہلو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے الفاظ جو قرآن کے اندر درج ہے، ویسے تو 86,430 الفاظ ہے، لیکن 225 الفاظ میں قرآن سمجھنا، یہ 225 الفاظ قرآن کی چابیاں ہیں۔ قرآن پاک کا مکمل علم جاننے کے لیے دوسرا پہلو آیات ہیں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن پاک کے اندر
6349 آیات ہیں۔ اور قرآن پاک کی طرز زبان سمجھنے کا تیسرا پہلو، قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ اب میں صرف آپ کے ساتھ قرآن پاک کا مکمل علم 4 الفاظ میں ہے، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی قرآن پاک 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کا پہلا حصہ قدرت خدا یا کبریائی خدا یا اللہ تعالیٰ کا پاور شو۔ اس قرآن کے اندر بسم اللہ سے لے کر وناس تک درج ہے۔ دوسرا، قرآن پاک کا دوسرا حصہ عبرت پر مشتمل ہے۔ عبرت کا مقصد یہ ہے کہ اخلاقی ٹکراؤ جو سٹارٹ سے شروع ہے، جیسا کہ قرآن میں بیان ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو بلائی اور برائی کی دونوں راہیں دکھا دی۔ یہ دونوں راہوں کا مقصد کیا ہے؟ دونوں راہوں سے مقصد یہ ہے کہ جب ہم شروع سے قرآن، تو ابھی تو ہمارا وہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت اس کا وہ کر لیں، لیکن چونکہ یہ قرآن تو بہت پرانی کتاب ہے، اس کی ابتدا جو ہے نا ہم حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور خاتم النبیین تک قرآن کے اندر 28 انبیاء کا ذکر مفصل طریقے سے درج ہے۔ اور اس کے اپوزٹ میں بھی، یعنی شیطان، قارون، نمرود، فرعون، شداد، ابو جہل، ابو لہب، ان کی کردار بھی درج ہے۔ اب ہم نے صرف یہ جانچنا ہے کہ بحیثیت مسلمان قرآن کے اندر پہلے سے 2 راستوں کا ذکر ہے۔ ایک راستہ ہدایت یافتہ لوگوں کا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک تسلسل ہے، اور دوسرا راستہ گمراہ لوگوں کا راستہ ہے جو شیطان سے شروع اور ابو جہل، ابو لہب تک اس قرآن کے اندر مذکور ہے۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ قرآن کے اندر راستے پہلے سے 2 ہیں۔ اب ان راستوں کے بارے میں قرآن کے اندر مفصل طریقے سے بیانات موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے تھام لو اور تفرق میں نہ ڈالو۔ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ربط قائم رکھ اور فرقے مت بناؤ۔ تو یہ تو بحیثیت مسلمان ہم لوگوں پر یہ فرض عائد ہوتی ہے کہ ہم اس تناظر میں امت مسلمہ اس آیات کی تعمیل کریں۔ اگر ہم فرض کریں ولا تفرقوا کہ فرقے نہ بناؤ، اگر ہم فرقے بناتے ہیں تو پھر اس آیت کی خود سوچ لو کہ ہم اس آیت کی تعمیل کرتے ہیں یا اس آیت کے ہم منکر ہیں۔ اس تناظر میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا سب کا دین ایک ہی ہے، میں سب کا پروردگار ہوں، لہٰذا مجھ سے ڈرو۔
اور اسی تناظر میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا ہدینہ سبیلا اما شاکرن و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی ہے، اب یہ آپ کی مرضی، آپ کا اختیار ہے کہ تم سیدھے راستے پہ چلتے ہو یا گمراہ راستے پہ چلتے ہو۔ آگے جا کر پھر دوسری جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا اکراہ فی دین قد تبین الرشد من الغی، کہتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے، ہم نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے۔ تو اس آیت کا مقصد بھی وہی ہے کہ آدم سے لے کر خاتم النبیین تک یہ ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور شیطان سے لے کر ابو جہل ابو لہب تک یہ گمراہ لوگوں کا راستہ ہے، یہ تو واضح کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ عصر کے پہلے 2 آیات میں ارشاد فرماتا ہے کہ والعصر، یعنی اللہ تعالیٰ اب پہلی آیت میں قسم کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ہم بولے کہ زمانے کی قسم، زمانے کی قسم کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کا تعلق گزشتہ گمراہ لوگوں سے متعلق ہے، کہ ہماری ذہن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ پہلے جو گمراہ لوگ ہیں ان کی طرف ہمارا رجحان بڑھاتا ہے، جو گمراہ لوگ ہیں جو شیطان سے شروع ہے اور ابو جہل ابو لہب تک ایک تسلسل ہے، یہ ان کے بارے میں ذکر ہے کہ اگر تمہارے عادات و اطوار ان لوگوں جیسے ہوں گے تو تم بھی خسارے میں ہوں گے۔ اور آگے پھر ہدایت یافتہ لوگوں کا وہ ہے تذکرہ ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کی 4 اوصاف بیان کی تیسری آیت میں، اور اسی طرح سورہ حمد کے آخری آیت میں جیسا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، جس پر تو نے انعامات نازل کیے ہیں، غیر المغضوب علیہ ولا الضالین، نہ وہ بھٹک گئے ہیں اور نہ گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے ان سے ہمیں بچائیں۔ تو اس کے اندر بھی وہی تسلسل ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر ہے پہلے، اور دوسرے اس میں پورشن میں گمراہ لوگوں کا ذکر ہے۔ اور قرآن پاک کا تیسرا جو سلسلہ ہے وہ عبادت ہے، یعنی احکام الہی یا عقائد یا پابندیاں جو ہم پر عائد ہے، جس پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، جس طرح حکم ہے اس کو اوبے کرنا پڑے گا۔ اور تیسرے حصے کا ذکر حکمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر بہت زیادہ ایسی آیتیں ہیں کہ جن کا تعلق ایجادات انکشافات سے متعلق ہے۔ قرآن کے اس حصے کا تعلق نہ گناہ ثواب سے ہے اور نہ جنت دوزخ سے ہے، یہ صرف کہ آپ نے اس دنیا میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، انکشافات ایجادات۔ تو میں اپنے اس ویڈیو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں، اور آگے یہ جو قرآن پاک کی 4 حصے یعنی قدرت، عبرت، عبادت اور حکمت، عبرت تو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں باقی ماندہ جو حصے ہیں ان پر بھی ویڈیو ریکارڈ کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔